صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص ایسے پڑھ لیں، پھر شام ہونے کا انتظار کرنا، بڑی سے بڑی حاجت شام تک پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورہ اخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ بھی سورہ اخلاص ہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم اور بافضیلت سورت سورہ اخلاص سے جڑا ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو نہایت آسان بھی ہے اور بے حد مؤثر بھی۔ یہ وہ سورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ اس کی اصل طاقت، فضیلت اور روحانی اثرات سے واقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس سورت کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ دل کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے پورا کے لیے اسباب آنا لازمی شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجیے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، سورہ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ صحابہ اکرام سوچ میں پڑ گئے کہ ایسی کس کی طاقت ہے، ایسا کون ہے جو اتنی سکت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ اگر کسی شخص نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورہ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہاں تک کہ اسے قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین اس سورت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ یہ مبارک سورت رزق کی تنگی، قرض، بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی جیسے مسائل میں خاص اثر رکھتی ہے۔ فجر کے بعد خلوص دل سے کیا گیا یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور دعا میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ بعض حاجات فوری پوری ہو جاتی ہیں اور بعض میں اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جو آہستہ آہستہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، جیسے جیسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ اس پر عمل ضرور کریں گے۔ سورہ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرض ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اس سورت کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس کی مالی مشکلات بھی حل ہونے لگیں گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو تو ظاہری سی بات ہے ایسی چیز پوری ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے،
ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی اور شام کو آپ کی شادی ہو گئی، تو ایسی چیز مکمل ہونے میں آپ کو وقت لگتا ہے۔ اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی مل جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے۔ اب آپ یہ وظیفہ صبح کو کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیے گا، اور جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے کہ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ ناظرین، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی انگلیوں کے پوروں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان انگلیوں کے پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ٹوٹل ایک ہاتھ میں 15 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے اول و آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، درمیان میں صرف سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ سورہ اخلاص سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بڑا سادہ سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 15 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے درمیان نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی میں لڑائی کروانے کے لیے بہت سے لوگ وظیفے کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظیفے کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظیفے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ کو ہی نقصان ہونا ہے۔ اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے وظیفہ کیا جائے۔ ناظرین محترم، یہ وظیفہ کوئی جادو یا ٹوک ٹکا نہیں، بلکہ قرآن اور درود پاک پر مشتمل خالص روحانی عمل ہے، جس کا مقصد بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ عمل صرف جائز اور نیک خواہشات کے لیے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ناجائز نیت کے ساتھ کی گئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمازوں کی پابندی، حلال رزق اور صبر کے ساتھ مانگی گئی دعا ضرور رنگ لاتی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود اس کے اثرات محسوس کریں گے۔ ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں سورہ اخلاص کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہماری جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرض، تنگی اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت نماز کی 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی نصیب فرما، اور ماہ شعبان کی برکتوں سے خوب حصہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ مزید لوگ بھی اس بابرکت عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام حضرات نمازوں کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔